اوریا صاحب، سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اس قرارداد کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ایسی قرارداد سپریم کورٹ کے حکم کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں یا پھر کنٹیمپٹ ہی لگے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین بڑا واضح ہے۔ آرٹیکل 68 کانسٹیٹیوشن کا میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کے کسی جج کے اپنے فرائض انجام دہی میں رویے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اب الزام کس پہ لگایا جا رہا ہے کہ ججوں کی آراء کے اوپر کہ یہ بنیادی طور پر جج جو ہیں یہ ایک خاص طور پہ ایک خاص طرف ٹلٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ ایک بات بڑی خوفناک چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم نے پاکستان کے آئین کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور ہم اپنے ومز اینڈ وشز پہ چل رہے ہیں جیسے ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اس کے لیے کسی سپریم کورٹ کے آرڈر کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ 90 دن میں آئین کلیئر ہے۔ کرانے کس نے ہیں؟ الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن نے باقی سارے کام کر لیے، کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ لگا دیا، ٹھیک، باقی ساری چیزیں کر دی، جتنے بھی تھے الیکشن کی لسٹیں کر دی، اور وہ کام نہیں کیا جس کے لیے ہونا تھا۔ گورنر کا آئین کہتا ہے کہ تم تاریخ دو، کے پی کے گورنر نے تاریخ نہیں دی، پنجاب والا کہتا ہے میں نے چونکہ کیا نہیں تھا نہیں تو میں نہیں دینا چاہتا۔ پھر صدر پاکستان ایک تاریخ دیتا ہے، اس کی دھجیاں اکھاڑی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کب انٹروین کرتا ہے؟ کہ جب یہ سارے معاملات جو ہیں مکمل طور پر ناقابل حل ہو جائیں، مکمل طور پر۔ آپ خود سوچیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرو، کوئی اور راستہ نہیں۔ بالکل۔ اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شہادت کی سفر کا آغاز ہوا۔ اچھا۔ وہ شہادت کا سفر مریم نواز نے شروع کیا تھا۔ اس نے پہلے ججوں کی تصویریں لگائیں، پھر اس کا ججوں کے بارے میں گفتگو شروع کی، پھر جو پرانا دھندا ہے کہ ایک آڈیو جو ہے، آڈیو ٹیپ، ویڈیو بھی نہیں، آڈیو ٹیپ ریلیز کی گئی اور پھر اس جج کے اوپر اعتراض کیے گئے۔ پھر ایک جج اعجاز الحسن کے بارے میں گفتگو کی گئی کہ جو پرانا زمانے میں جب پاناما کا کیس چل رہا تھا تو اس کو بیسیکلی انچارج جج کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، کہا گیا کہ یہ بنیادی طور پر ہماری انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہوا تھا۔ اگر یہ طریقہ استعمال ہونا ہے، ایک بات تو یاد رکھیں، پاناما واز اے کرمنل کیس۔ رائٹ۔ نواز شریف کے اوپر ایک کرمنل کیس بنا تھا کہ آپ نے ایون فیلڈ کے فلیٹس خریدے ہیں، جس کیس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور منی ٹریل نہیں دی گئی۔ ایک چلا تھا العزیزیہ کا، اٹ واز اے کرمنل کیس، مجرمانہ کیس تھا کہ آپ نے یہ جو العزیزیہ جدہ میں مل بنائی ہے، اس کے بارے میں آپ بتا نہیں سکتے کہ اس کا انکم کہاں سے آئی ہے، اس میں سزا ہوئی تھی۔ اگر کرمنل کیس کے اوپر نواز شریف یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ فلاں جج نے میرے خلاف فیصلہ کیا تھا اس لیے آئندہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تو پاری عدالتیں بند کر دیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر تو ہر چور کہے گا اس نے مجھے 1990 میں سزا دی تھی، یہ سیشن جج اب یہ چیف جسٹس بن گیا، یہ مجھے نہیں سزا دے سکتا۔ تو پاکستان میں آج بڑا اپنی طرف سے بڑی محتاط بننے کی کوشش کی ہے، لیکن تقریروں کے اندر جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پہ مولانا مفتی محمود کے بیٹے نے جس طرح کی تقریر کی ہے، باقی لوگوں نے کی ہے، اس میں سب سے اچھی بات تھی وہ اس کی تھی وہ جو محسن لغاری کی تقریر، وہ سننے والی تقریر تھی۔ اس نے کہا دیکھیں بات سنیں، آپ اس معاملے کو، اس عدلیہ کو یہاں زیر بحث نہ لائیں۔ اس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ رواج شروع کر دیا تو پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر یہی ہوگا۔ آپ خود سوچیں نا، پاکستان کا کون سا ایم این اے ہے، کون سا ایم پی ہے جو کرمنل چارجز سے فری ہے، جو لوگوں کی غلط ضمانتیں نہیں کراتا، جس کے پاس ہاربرنگ بے شمار ایسے ہیں، سارے نہیں لیکن بے شمار ایسے ہیں جن کے اوپر کسی پہ 302 کا مقدمہ چل رہا ہوا ہے، کسی کے اندر کسی کو مفرور کو پناہ دینے کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، کسی پہ کوئی مقدمہ چل، یہ ساری ہماری سوسائٹی کے اندر سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ اگر اس طرح ججوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے اس ملک کو چلانے کے لیے؟ اچھا، اب اوریا صاحب، پولیٹیکل کنسنسس کی ہوا چل پڑی ہے اور ایک نیا جھونکا آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت کے ساتھ مل کر آئینی ترمیم لانے کو تیار ہیں، جس کے ذریعے الیکشن کی تاریخ کو 90 دن سے بڑھا کر ون ٹائم ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ روز کچھ ایسی بات کی تھی کہ جی آپ فریم ورک دیں ہمیں کہ اکتوبر تک آپ کیسے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو، میں انتظار کر لوں گا۔ تو ہم اس کا یہ مطلب سمجھیں کہ پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک ہی وقت میں الیکشن ہو جائیں؟
دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آنا. اچھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسکول میں جب کسی بچے کو سزا ملنے والی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار اس پیریڈ میں نہیں اگلے پیریڈ میں اس سے اگلے پیریڈ میں ہو جائے. اچھا. ہو سکتا ہے ٹیچر کو کچھ بخار آ جائے, کوئی اور چیز ہو جائے, وہ ٹیچر کو بھول جائے مجھے. پی ٹی آئی کا بالکل یہی حال ہے. وہ سمجھتے ہیں ہار رہے ہیں تو کم سے کم اور اکتوبر میں ہار جائیں, نومبر میں ہار جائیں, سال ایک اور بعد ہارتے ہیں. ہار تو ان کا مقدر ہو چکی ہوتی ہے نا. یہ تو اب دیکھیں اگر ہار مقدر نہ ہوتی تو آج الیکشن میں ایسا ہی ہے. بالکل عمران خان ان کو جسے کہتے ہیں برے کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور طے کرو کہ کس دن تم الیکشن کرانا چاہتے ہو, اس دن الیکشن کرانا چاہتے کرا دیتے. اگر آپ پورے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اگر پنجاب میں ایک دفعہ الیکشن ہو گئے تو پھر اس کے بعد پورے ملک میں الیکشن, تو آپ اسمبلی سے استعفیٰ دو. قومی اسمبلی سے دینا ہے نا, 2 سے تو آپ ختم ہو چکی ہوئی ہیں. قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو, مارکیٹ میں آؤ. زرداری اکیلا رہ جائے گا, اس کو رکھنے دو اپنی اسمبلی, چلاتا رہے سال کے اب. اور وہ بھی اس کو بھی کودنا پڑے گا کیونکہ جب پورے ملک میں یہ الیکشن ہو گئے ہوں گے تو زرداری کا تو الیکشن نہیں چل سکتا نا پھر وہاں پر اس جگہ پہ. ٹھیک, تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صرف اور صرف ایک ہو رہی ہے کہ ہم کس حد تک اور کتنی دیر تک انتخابات میں ہارنے کی ذلت سے بچ سکتے ہیں. اور عمران خان کہتا ہے آجو سچ کا سچ, اس کا عمر کا بالکل ٹھیک بیان ہے کہ آؤ ہم آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں اور تاکہ تم کوئی کام آئین کے مطابق تو کرو. ہاں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور یہ سب سعودی عرب سے $2 ارب ملنے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کسی نے کان میں بتایا ہوگا آئی ایم ایف کہ 2 ارب آ رہے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, نہ سعودی عرب نے ان کو کہا ہے نہ کسی اور نے کہا ہے. دیکھیں اس وقت تک جو میرے سامنے یہ پریس میرے سامنے کھڑا ہے, انٹرنیشنل پریس نے پڑھا ہے, اس میں آپ دیکھیں یہ جو ایشین آؤٹ لک ہے اس کا اور باقی جو جتنے بھی اس ریجن کے اخبارات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ the official reserve remain around 4.2 بلین. اچھا, کرتے پتہ کیا ہیں, ہوتا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیسے جو ہیں بینکس کے اندر پڑے ہوتے ہیں ڈالرز کے نام پہ, جب بھی آپ چاہتے ہیں آپ نکالنا چاہتے ہیں ان کو ساتھ اکٹھے ملا کرتے ہیں, او 9 ارب ڈالر ہو گئے, او 10 ارب ڈالر ہو گئے, او یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اسی ڈر سے لوگوں نے بینکوں میں ڈالر جمع کرانے بند کر دیے ہوئے. پاکستان کی سچویشن اچھی خاصی پریکیریس ہے. کہیں پر بھی آپ چلے جائیں دنیا کے 72 ممالک میں آئی ایم ایف ڈیل کرتا ہے. 72 ممالک کے اندر آئی ایم ایف کی جو نیگوسیشنز ہیں اس کبھی بھی 1 سال 1.25 سال ایسے ڈیلے نہیں ہوتی. اور پاکستان واحد ملک ہے کہ جس کے اندر آئی ایم ایف کی نیگوسیشن ڈیلے ہو رہی ہیں. یہ کہتے ہیں عمران خان معاہدہ کر گیا تھا, اگر وہ معاہدہ کر گیا تھا تو امپلیمنٹ کرو, پھر دوبارہ معاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توڑا تھا. نہیں توڑا نہیں, انہوں نے کہا تھا معاہدے کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوا تھا, تو آپ عمل درآمد کر لو. اچھا, یعنی لوگوں کو جھوٹ بول کے آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول چونکتے ہیں. میں آپ کو 1000 دفعہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ پیٹرول کی سبسڈی دو یا نہ دو, کہ تمہارے پاس پیسے ہیں جو مرضی کرو, تم قرضہ کی قسط پہلے نکال لو کہ وی آر دیئر کہ آپ کے پاس قرضے کی قسط ہو تاکہ آئندہ کوئی آپ کا انویسٹمنٹ کر سکے. تو ابھی فیول سبسڈی پر کیوں اعتراض اٹھا رہا ہے؟ اس کے باوجود بھی نہیں کور ہو سکا نا ان سے. آپ مسئلہ سمجھ جائے کہ اب دیکھیں 1 روپیہ انہوں نے پھر جو انٹرسٹ ریٹ کل بڑھایا ہے. یہ کیوں بڑھاتے ہیں انٹرسٹ ریٹ؟ اس لیے کہ باہر سے آپ کو کوئی پیسے نہیں دیتا, آپ پاکستان کا روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹریجری بلز ہوتے ہیں, ٹریجری بلز جو ہے وہ ایشو ہوتے ہیں اور وہ اس کو آنر کرتے ہیں پاکستان کے لوکل بینکس. اب اس وقت 97% آف دیز بینکس انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی جگہ نہیں لگ رہی. بینک نہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی فل لگائے, بینک نہ یہ قرضہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی پیسٹیسائڈ خریدے یا کچھ اور خریدے. انڈیویجول بینکنگ پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. وہ صرف اور صرف مزے کرتے ہیں, سارا پیسہ اپنا اٹھاتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو قرضے میں دیتے ہیں. پاکستان کی حکومت میری کھال کھینچتی ہے, مجھ سے پیسے لیتی ہے, مجھ پہ ٹیکس لگاتی ہے اور ٹیکس لگانے کے بعد میرا ہی پیسہ جو ہے ان کو دے دیتی ہے, ان بینکوں کو دے دیتی ہے. یعنی میرا ہی پیسہ جو بینکوں میں جمع ہے وہ لیا پاکستان کی حکومت نے, پھر میرے اوپر ہی ٹیکس لگایا اور میرے ہی ٹیکس سے جو سود لیا وہ دیا اس بینک کو, پیسہ میرا. یعنی جوتیاں بھی میری عوام کی اور سر بھی عوام کا.